اور جو ہوم ہے دریائے سندھ کا اس صوبے کو آپ محروم کر رہے ہیں دانستہ طور پر بغیر اس کی بات سنے. اور دوسری بات ہے چیئرمین صاحب، اس صوبے کی نمائندگی، اس کی سربراہی، اس کی میجورٹی آپ کے ایک اتحادی، سیاسی اتحادی کے پاس ہے. اس کمیٹی میں اس کو رن کرتی ہے، اس کا جو سٹرکچر ہے، اس میں انہوں نے واضح ریٹن کلاز بائی کلاز آبجیکشنز دی ہیں، لیکن ان کو پھر ایک نظر انداز کیا گیا ہے. اور اس میں موجودہ اس وقت ڈھانچہ جو ہے، it is ruled by the constitution sir and federal legislative list 2. اب اس حوالے سے یہ جو انویزج کیا جا رہا ہے، موٹا میں بتاؤں گی کیونکہ میرے ساتھ 4 اور ممبران ہیں جو صوبے سے میری طرح تعلق رکھتے ہیں اور پانی کے حوالے سے بہت مہارت ہے سب کی. تو میں یہ کہوں گی کہ سندھ سسٹم اتھارٹی جو ہے، اس میں جب آپ چینج لاتے ہیں، پہلے تو آپ پہلی بات مطلب انسٹنکٹیو بات ہوتی ہے گورننس کی کہ آپ جو صوبہ متاثر ہو رہا ہے یا جو صوبے یا جتنی اکائیاں متاثر ہو رہی ہیں ان سے پوچھا جائے. لیکن یہ نہیں ہوا ہے. واضح اختلافات جو تحریری طور پر گئے ہیں ان کے حوالے سے بھی کوئی بات نہیں کی جا رہی. اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ جو موجودہ ڈھانچہ ہے اس کی گورننس کا، اس کے متبادل میں اس کو فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے لایا جائے گا. جو چیئرمین ہوتا ہے وہ وفاق کا اس وقت وہ بن جائے گا، کیا کہتے ہیں، ملازم، وفاق کا ملازم بن جائے گا، واٹر منسٹری کا شاید ملازم بن جائے گا، اور رواں دواں اور کنسٹرکشن ہوگی اور آپ بنائیں گے اپ سٹریم دریائے سندھ پر وہ ساری انسٹالیشنز و انفراسٹرکچر جس سے آلریڈی سندھ میں قحط سالی کی صورتحال سمر میں تو نظر آتی ہے. یا تو مانسون ہوتا ہے یا قحط سالی ہوتا ہے. اور وہ وہاں جو اس وقت محرومی، خاص طور سے پانی کی محرومی کا ایک آگ لگی ہوئی ہے، اس کو بھی نظر انداز کیا جا رہا ہے. اور چیئرمین صاحب، اس میں آپ مجھے میری سمجھ سے بالا ہے کہ اس طرح کی کارروائی شروع کیوں کی جاتی ہے. کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ ہاں ہو رہا ہے، پھر کہا جاتا ہے نہیں ہو رہا، نہیں آپ لوگوں کو خدشات ہیں، آپ لوگ اس کو زیادہ بھاؤ دے رہے ہیں. لیکن یہ آئین کی بھی وائلیشن کرتا ہے. اسٹرکٹلی ان وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن وچ از آرٹیکل 154 which says the council shall formulate and regulate policies in relation to matters in part 2 of the federal legislative list and shall exercise supervision and control over related institutions. اس کے بعد آرٹیکل 155 بھی آگے کہتا ہے کہ واٹر ریلیٹڈ جو جتنے بھی میٹرز ہیں وہ اس جورسڈکشن میں آپ کی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں آتے ہیں. اب یہ مفادات کی مشترکہ جو باڈی ہے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ، وہ واضح طور پر اس کو گورن کرتا ہے. وہاں سے آئینی طور پر آئین کی مخالفت کرتے ہوئے ناک کے نیچے سے اسے نکالا جا رہا ہے. یا تو اتنی یہاں انسینسٹیوٹی ہے ایک بڑے ایگریکلچرل صوبے کی جو اپنے لیے دریائے سندھ کو شارک سمجھتا ہے، اور جو ہوم ہے دریائے سندھ کا اس صوبے کو آپ محروم کر رہے ہیں دانستہ طور پر بغیر اس کی بات سنے. اور دوسری بات ہے چیئرمین صاحب، اس صوبے کی نمائندگی، اس کی سربراہی، اس کی میجورٹی آپ کے ایک اتحادی، سیاسی اتحادی کے پاس ہے. تو بہتر ہوتا ان دا اسپرٹ آف us all staying together and working together تو کہ ہم سے کوئی مشورہ کیا جاتا. اس وقت جو معاہدہ فلوٹ کیا جا رہا ہے یا تو یہ ٹرائل بلون ہے جس کو میں کہتی ہوں کہ ہم سب مسترد کرتے ہیں. سندھ پروونشل اسمبلی نے اس کے خلاف اس کے قرارداد پیش ہو چکی ہے. سندھ پروونشل اسمبلی میں ممبر نے کلاز بائی کلاز آبجیکشن کیا ہے. تو جب قحط سالی ہے ایک صوبے میں، جب احساس محرومی ہے، جب وہاں کا ہر دانش مند، وہاں کا ہر انٹلیکچول، ہر ایگریکلچرسٹ، ہر واٹر ایکسپرٹ اور ہر باشندہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیے ہم پانی سے بری طرح محروم ہیں، آپ ایک صوبے کے پانی کو جو ایک بڑا فرینکلی ہاٹ بٹن ایشو ہے، یہ صرف آئینی ایشو نہیں ہے، یہ پولیٹیکل ہاٹ بٹن ایشو ہے، اور یہ لوگوں کی
جان اور مال اور ان کے کھانے پینے ان کی غذائی صحت کے حوالے سے ہے، ویسے ہی لوگ اس وقت قیمتوں کی چکی میں پس رہے ہیں، بلوں کی چکی میں پس رہے ہیں. انفلیشن اچھی بات ہے نیچے آ رہی ہے، لیکن جب آپ پانی جو آلریڈی کم ہے، جیسے میں نے کہا 70% آلریڈی کوٹری براج میں ریڈکشن ہے، پانی جاتا نہیں ہے سمندر تک. ہمارے بہت سارے دوست کہتے ہیں وہ پانی کیوں جائے، وہ ضائع ہو رہا ہے. یہ ضیاع نہیں ہے، یہ دنیا کی ہائیڈرومیٹ سائنس کا تقاضا ہے کہ پانی کو نیچے جانا ہوتا ہے، دریا کے پانی کو ملنا ہوتا ہے سمندر سے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو وہ جو ڈیلٹا ایریاز ہیں، جو آپ کوئی بھی وہاں چلے جائے، ان ڈیلٹا ایریاز کا جو حشر ہوا ہے، کہیں سجاول ہو، ان کو آپ دیکھیں، ٹھٹا کو وغیرہ، بدین کو، کتنی قحط سالی ہے اور کتنی کمی ہے اور کتنی شدید قلت ہے پانی کی کہ دل دہلتا ہے. وہاں جو کمیونٹیز ہیں وہ جو رہ رہی ہیں وہ کس طرح جو فشریز ہیں وہ تو بند ہو گئی ہیں. بہت ساری ایگریکلچر وہاں کی ختم ہو گئی ہے. ایک بہت بڑی صنعت ہوتی تھی وہ کاٹیج انڈسٹری، لیکن وہ سب ختم ہو گئی ہے. اس کو ہم اگنور کیے. اور آپ وہاں کی سوئل کو دیکھیں، آپ زمین کو دیکھیں. وہاں ڈرائیو پہ ہی جائیں گے چیئرمین صاحب، آپ کا تو آنا جانا بہت ہے آمد و رفت سندھ میں. آپ ذرا دیکھیے گا فلڈ کے بعد جو حشر ہوا ہے کہ پانی ساری سفید ہو گئی ہے، یعنی نمک آلود ہو گئی ہے. اسے سیلینٹی کہا جاتا ہے. سیلینٹی از لائک ڈیتھ to the soil and this water یہ ہماری ماں ہیں. تو ہمیں گزارش ہوگی ریاست سے بھی، ہر سندھ کو، میں سمجھتی ہوں بلوچستان کو بھی یہ گزارش ہوگی اور یہ خدشہ ہوگا کہ آپ خدارہ لوئر رائپیرین صوبوں کی پہلے بات سنیں. اس فیڈریشن میں ویسے ہی اس وقت انریسٹ ہے، بلوچستان کے اور محرومیاں ہیں. تو سندھ کو تو آپ نہ چوک کریں، گلے سے آپ نہ چوک کریں، گلا نہ سکھائیں ہمارا. اور ہم سے پوچھیں تو کہ یہ کیا مسائل ہیں آپ کے، پوچھیں تو کہ آپ نے یہ کیوں لکھا. یہ بار بار مسودہ باہر فلوٹ کیا جا رہا ہے اور ہمیں کہا بھی جا رہا ہے کہ آپ خدشہ نہ کریں. کہا جا رہا ہے خدشہ نہ کریں کہ وائس چیئرمین جو ہے وہ روٹیشن پہ ہوگا. کیوں بھائی چیئرمین کیوں وفاق کا ملازم ہوگا؟ یہ آئینی باڈی ہے اور اس کا جواب دیا جائے. تھینک یو چیئرمین صاحب، آپ نے ٹائم دیا مجھے.